כבוד, זהו שערים לשכם, וינשאו פתחי עולם, ויבוא ויבוא. ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. مطلب اگر آپ دیکھیں کہ کسی میٹل میں شائن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سونا ہے. چیزوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے، ان کی کریکٹرسٹکس ان کے اندر کون سے ہیں. ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں جو ویڈیو دیکھا، یہ اصل میں اسرائیلی فوجیوں کا ویڈیو ہے اور یہ غزہ کے اندر کی ایک ویڈیو ہے. اور یہ جو اچھل کود کر رہے تھے، ناچ گانا لگا ہوا تھا، یہ اصل میں جوئش ریچولز ہیں جو کہ پرفارم کیے جا رہے تھے. اور یہ اس لیے پرفارم کیے جا رہے تھے، اس خوشی میں پرفارم کیے جا رہے تھے. یہ فوجی اتنا زیادہ ایکسائٹڈ اس لیے تھے کیونکہ جس گھر میں ناچ گانا ہو رہا تھا یہ غزہ کی ایک فلسطینی فیملی کا گھر تھا. اسرائیلی فوجیوں نے ان کے کچھ پریوار کے لوگوں کو شہید کیا اور کچھ کو نکال دیا. اس خوشی میں ڈانس ہو رہی ہے، گویا کہ کوئی بہت بڑی وکٹری حاصل کر لی ہوئی ہے انہوں نے. القدس نیوز نیٹ ورک فلسطین کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے اس واقعے پہ لکھا ہے کہ اسرائیلی سولجرز پرفارم جوئش ریچولز ان ون آف دی ہاؤسز ان غزہ آفٹر کلنگ اینڈ ڈسپلیسنگ اٹس ریزیڈنٹس. اچھا، وہاں پر جو 23 لاکھ کی آبادی ہے غزہ کی، اس میں سے 15 لاکھ ڈسپلیسڈ ہیں. اس وقت کی جو فگرز ہیں 15 لاکھ ڈسپلیسڈ ہیں کیونکہ 70% مکانات جو ہیں وہاں پہ، ہاؤسز جو ہیں ریزیڈنشل 70% وہ تباہ ہو چکے ہیں. تو پروفیشنل آرمی جو ہوتی ہے نا، وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی. سیویلینز کے اوپر ان کا اس طرح سے اتیاچار نہیں ہوتا، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے کام ہوتے ہیں. اور اس وقت اسرائیلی فورسز نے جو رویہ اپنایا ہوا ہے، انہوں نے ان کی ایک امیج جو بنی ہوئی تھی 7 اکتوبر سے پہلے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پروفیشنل آرمی ہے، ون آف دا بیسٹ آرمیز ان دا ورلڈ، وہ امیج شٹر ہو کے رہ گئی ہے. اور یہ جو امیج بائی دا وے بنی ہوئی تھی، اس کے پیچھے 2 فیکٹر بڑے امپورٹنٹ تھے. ایک تو اسرائیل کی ملٹری ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ بڑی شاندار قسم کی ہے، اور دوسرا ویسٹرن میڈیا کے اوپر اسرائیل کا بڑا بھرپور انفلوئنس ہے. ویسٹرن میڈیا آپ نے حال ہی میں دیکھا، یہ جو سارا کلیش چھڑا ہے وہاں پر، کنفلکٹ جتنا بھی چھڑا ہے 7 اکتوبر کے بعد، تو ویسٹرن مین اسٹریم میڈیا زیادہ تر جو وکالت کر رہا ہے وہ اسرائیل کی کر رہا ہے، اور ان کے بارے میں زیادہ پازیٹیو سٹوریز آپ کو لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یورپ کی گلیاں سڑکیں پرو پیلسٹائن مظاہرین سے بھری ہوئی نظر آئی. لیکن پھر بھی وہاں کا جو میڈیا ہے ویسٹرن میڈیا، وہ زیادہ تر آپ کو اسرائیل کے حق میں لکھتا ہوا اور رپورٹ کرتا ہوا نظر آیا. تو اس میڈیا نے اسرائیلی ملٹری کا ایک اچھا امیج انہوں نے بھی پورٹری کیا، اور اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ دنیا کے بہت سارے ملک چاہ رہے تھے کہ ڈیفینس ٹائز اسرائیل کے ساتھ بنے رہے. انڈیا بھی ان میں سے ایک تھا. ویسے انڈیا ان ملکوں میں سے تھا جنہوں نے مودی کے دور کے بعد تو خاص طور پر ڈیفینس کے بہت سارے ایگریمنٹس کیے. یہ بھی بہ گئے، یہ بھی لہروں کے ساتھ بہ گئے، پروپیگنڈا کی ویو میں یہ بھی بہ گئے. ان کو بھی لگا کہ زبردست قسم کی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، لیکن آخر میں یہ نکل رہا ہے کہ جو اسرائیلی آرمی کی امیج تھی وہ اس 7 اکتوبر والے واقعے کے بعد مکمل طور پر ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہے. نیو یارک ٹائمز نے جو آج سٹوری لگائی ہے اس نے تو بہت ساروں کو حیران کر دیا. انویسٹیگیٹو سٹوری ہے، انہوں نے لمبی چھان بین کے بعد اور انویسٹیگیشن کے بعد ایک رپورٹ پبلش کی ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی ملٹری جو ہے وہ 7 اکتوبر کو کیا کر رہی تھی. یہ رپورٹ کا انہوں نے جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، اتنا آسانی کے ساتھ حماس والے کیسے گھس کے آگئے اور انہوں نے یہ کاروائی کیسے کر لی، یہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے. اس کا لب لباب میں آپ کو بتاتا ہوں. باٹم لائن جو اس انویسٹیگیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی جو فوج کے جو یونٹس تھے وہ ڈس آرگنائزڈ تھے. کوئی کدھر کھڑا ہوا ہے، کوئی کدھر، جیسے کہ گلی کے گینگز نہیں ہوتے اس طرح سے، کوئی کہاں پہ تو کوئی کہاں پہ. اور جب یہ واقعہ ہوا تو ٹارگیٹس کو جب یہ ہٹ کر رہے تھے نا کہ کہاں پہ حماس والے ہیں کہاں پہ نہیں ہے، تو اس کے لیے اسرائیلی فوج کے لوگوں نے سوشل میڈیا سے ٹارگیٹ سلیکٹ کیے ہیں. ان کو اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم والے نہیں بتا رہے تھے، یہ خود ہی رینڈملی سوشل میڈیا کو دیکھ کے پتہ نہیں کوئی ٹک ٹاک یا فیس بک یوز کر رہے تھے، پتہ نہیں خدا جانے کیا، لیکن سوشل میڈیا سے وڈ یو بلیو دیٹ کوئی نالائق سے نالائق فوج بھی اس طرح نہیں کرتی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ٹارگیٹس جو ہے وہ سلیکٹ کریں. نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے، دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں. نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ آن October 7 حماس ٹیررسٹ میڈ اٹیکنگ اسرائیل لک ایزی، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایٹ ٹائمز انویسٹیگیشن فاؤنڈ دیٹ ٹروپس ور ڈس آرگنائزڈ آؤٹ آف پوزیشن اینڈ ریلائڈ آن سوشل میڈیا ٹو چوز ٹارگیٹس.
Behind the failure, Israel had no battle plan for a massive Hamas invasion. تو یہ جو بھی ایک پرسیپشن بنی ہوئی تھی نا ناظرین، پرسیپشن، وہ پرسیپشن دبردوس ہوئی ہے اس واقعے کے بعد. اور اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں، 15 لاکھ سیویلینز ڈسپلیسڈ ہیں آؤٹ آف 2.3 ملین سیویلینز جو کہ وہاں غزہ کے اندر رہتے ہیں. 70% سیویلین ہاؤسز تباہ ہو چکے ہیں. تو اس طرح کی لڑائی کا پیٹرن آپ پروفیشنل نہیں کہہ سکتے. یہ تو کوئی بھی گھس کے چلا جائے، ڈکیتوں کا گینگ بھی گھس کے چلا جائے کسی بستی کے اندر اور وہاں پر وہ دم مچا دیں، تو ان میں اور فوج میں کیا فرق ہے پروفیشنل فوج میں، اگر اسی طرح کی کارروائیاں کرنی ہے تو. آخر میں ایک بہت بڑی نیوز آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے اندر پھڈا پڑ گیا ہے، وہاں پر پراپرلی پھڈا پڑ گیا ہے. نیتن یاہو کی سرکار جو کہ پہلے سے ہی ہلی ہوئی تھی اور صرف اس جنگ کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ جو ایک وار گورنمنٹ انہوں نے بنائی تھی وہ مزید شیٹر ہو گئی ہے. ہوا کچھ یوں کہ آپ نے اکثر یہ تصویر دیکھی ہوگی، آج کل جو بھی پریس کانفرنس وہاں پر ہو رہی ہے اس میں یہ تصویر آپ نے ضرور دیکھی ہوگی. یہ جو تصویر ہے اصل میں بینی گانٹس کی ہے، جو کہ ان کا وار کیبنٹ کا ایک امپورٹنٹ منسٹر ہے. گیلنٹ کی ہے، گیلنٹ جو کہ ان کا موجودہ ڈیفنس سسٹم ہے اور ہارڈ لائن اور زائنسٹ پارٹی سے گیلنٹ کا تعلق ہے، اور نیتن یاہو جو کہ پرائم منسٹر ہے. اکثر آپ نے ان تینوں کو دیکھا ہوگا میڈیا کو فیس کرتے ہوئے، میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وار کے حوالے سے. لیکن آج یہ ہوا کہ نیتن یاہو ان دونوں کو جب انہوں نے بولا کہ آئیے ذرا پریس کانفرنس میں بیٹھیے میرے ساتھ، تو گیلنٹ اور گانٹس دونوں نے انکار کر دیا کہ تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ جو پریس کانفرنس یہ جنگ کے حوالے سے ہی ہو رہی تھی، جنگ کے حوالے سے ہی ہو رہی تھی، اپڈیٹ بتانے تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو. تو انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ٹائمز آف اسرائیل نے اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ گیلنٹ گانٹس رپورٹڈلی ریفیوزڈ نیتن یاہوز ریکویسٹ ٹو ہولڈ جوائنٹ پریس کانفرنس. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈیفنس منسٹر یوآف گالانت اینڈ وار کیبنٹ ممبر بینی گانٹس ریجیکٹڈ پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہوز ریکویسٹ to hold a joint press conference with him this evening, according to Hebrew media reports. A source in Gantz National Unity Party tells the Walla news site that there is no special reason to hold the press conference. We did not see it as right to take part. تو ہمیں اس میں کیا ہے، ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہے نا وہ چپڑ کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی ریزن نظر نہیں آ رہا روز اس طرح سے سیم چیز کرنے کا، تو اس لیے ہم نہیں بیٹھیں گے اس کے ساتھ. لیکن اندرونی طور پر بیسیکلی پھڈا ہے اور وہ پھڈا کھل کے سامنے آ رہا ہے. ان کو ایک اور چیز کی وجہ سے نیتن یاہو سے اعتراض ہے، شکایت ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ اندر بہت بڑی ڈویژن ہے. نیتن یاہو نے اپنی ٹاپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں شین بیت اور موساد دونوں کے چیفز کے اوپر بین لگا دیا ہوا ہے کافی دنوں سے لے کے کہ تم لوگوں نے بینی گانٹس سے نہیں ملنا، ڈیفنس منسٹر سے. ٹائمز آف اسرائیل ہی کہہ رہا ہے، دیکھیں ان کا خود کا میڈیا ہے کہ پی ایم سیٹ ٹو بار موساد اینڈ شین بیت ہیڈز from an operational meeting with Gallant. PMO denied earlier claim that defense minister was barred from meeting Mossad chief. New report says Shin Bet had also off limits as Netanyahu's apparent mistrust for Gallant grows. اس کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں کرتا گیلنٹ کے اوپر، تو اندر پھڈا ہے، اندر ہی لڑ پڑے یہ خود ہی آپس میں اور ایک دوسرے کے اوپر بالکل اتنا بھی، یعنی کہ ان کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں. بقول دیکھیں یہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کوٹ کر رہا ہوں کہ موساد کے چیف بھی نہیں مل سکتے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ، اور ایسے میں امریکہ کے ساتھ بھی ان کے جو تعلقات ہیں وہ مزید خراب ہو رہے ہیں. وہاں پر ایک بار پھر سے امریکہ کو انہوں نے لال جھنڈی دکھائی. ایک اور زائنسٹ فائنانس منسٹر ہے نیتن یاہو کی گورنمنٹ کا، اس نے دوسری مرتبہ امریکہ کی ریکویسٹ کو ڈکلائن کیا ہے. امریکہ نے دوسری مرتبہ 48 گھنٹوں کے اندر دوسری مرتبہ کہا ہے کہ آپ نے جو فلسطینی اتھارٹی کے فنڈز آپ نے ہڑپ کیے ہوئے ہیں ویسٹ بینک والوں کے، وہ ذرا آپ ریلیز کریں بھائی، کیونکہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے تھوڑے ہی پیسے. تو دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو بھی بولیں گے ہم نہیں مانیں گے اور ہم یہ فنڈز نہیں دیں گے. مڈل ایسٹ مانیٹر نے کہا ہے کہ اسرائیل اگین turns down US request to transfer tax money collected in Palestine. پیسے فلسطینیوں کے ہیں، ان کے نہیں ہیں، لیکن اس کے اوپر بیٹھے یہ ہیں. تو معاملات جو ہیں وہ مزید کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں نیتن یاہو سرکار کے لیے، اور اس کی خود کی جو سرکار ہے اس وقت وہ شدید دباؤ کا شکار ہے اس وقت.